على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وصدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، رسول اللہ کا میلاد ہوتا رہے گا. کروں تیرے نام پر جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. کروں تیرے نام پر جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کیا کروں کہ کروڑوں جہاں نہیں. حمد و صلوات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ رب ذوالجلال نے ہم سب کو بن مانگے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا. اور آج یہ سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بزم مرکزی میلاد مصطفیٰ کمیٹی کو یہ شرف عطا کیا کہ آج وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو ہم پر اس امت پر اللہ نے اپنا فضل کیا، اپنی رحمت کی، ہم اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ادا تو نہیں کر سکتے، اس کی ایک صورت ہے، ایک اظہار کر رہے ہیں رب کی بارگاہ میں کہ مالک و مولا ہم شکر ادا تو نہیں کر سکتے، لیکن تیرے محبوب علیہ السلام کا ذکر تیری عطا سے جتنا ہو سکتا ہے کر رہے ہیں. دوستو الحمدللہ بزم میلاد مصطفیٰ کمیٹی کے بانی سرپرست اعلیٰ ہمارے پیر و مرشد خادم الاسلام حضرت محمد ریاض صاحب نقشبندی مجددی دام برکات العالیہ اپنی طبیعت کی عدالت کے باوجود بھی آپ حاضر ہوئے اس درد کے ساتھ، ایک مشن کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ کہ ہم نوجوانوں کے اندر اس نبی کی امت کے سینے کے اندر نجپال کریم آقا علیہ السلام کی محبت پیدا ہو جائے، اس امت کا تعلق اپنے رب سے جڑ جائے، اپنے رسول سے جڑ جائے. اسی کے اندر کامیابی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے علامہ صاحب نے آپ کے سامنے خطاب کیا، رب ذوالجلال نے اپنے کلام مجید فرقان حمید میں بہت ساری آیات میں ارشاد فرمایا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم سب تباہ و برباد ہو جاتے، تم خسارے والوں میں ہو جاتے. دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم سارے کے سارے شیطان کی پیروی کرنے والے ہو جاتے، سوائے تھوڑوں کے، چند کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار ہو جاتے. اشارہ تھا کہ آج اگر تم کو ہدایت ملی ہے تو اس اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے ملی ہے. پھر فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. قرآن فرماتا ہے اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ کبھی پاک نہ کرتا. اگر آج تم کو اللہ نے شرک سے پاک کیا ہے، کفر سے پاک کیا ہے، ایمان کی سب سے بڑی دولت جو مسلمان کے لیے سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت تم کو ملی ہے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے تم کو ملی ہے. پھر قرآن فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ. کہ اگر تم پر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل نہ ہوتا تو اللہ تمہاری توبہ بھی قبول نہ فرماتا ہے، تم پر اپنی توجہ نہیں ڈالتا، تم پر مہربانی نہیں فرماتا. اگر آج تم پر مہربانیاں ہو رہی ہیں، تمہاری توبہ قبول ہو رہی ہے تو یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے ہے. اب آئیے، یہ تو قرآن کی آیات ہو گئی، اب ان کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ کی فضل اور اس کی رحمت سے مراد کیا ہے. حبر الامہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو پیدا ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں. جب آپ کو لے کر آئے تو آقا علیہ السلام نے آپ کو اپنا لعاب دہن چٹایا
اور آپ کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ارشاد فرمایا یا اللہ میرے اس بچے کو قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ محبوب علیہ السلام کی دعا کی برکت سے حضرت ابن عباس اور صحابی رسول ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تفسیر قرآن لکھی، اور یہ صحابی رسول کی تفسیر قرآن ہے جس پر قرآن نے فرمایا کہ جس نے صحابہ کی اقتداء کی وہ ہدایت پا گیا۔ تو ہم اس صحابی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یہاں اللہ نے اپنا فضل اور رحمت سے مراد کس کو لیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے مراد اور اس کی رحمت سے مراد کوئی اور نہیں ہے، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تمہارا نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب گویا رب فرماتا ہے کہ اگر میں اپنا محبوب تمہیں نہ عطا فرماتا تو تم تباہ و برباد ہو جاتے، میں اپنا محبوب تم لوگوں کو نہ دیتا تم تقریباً شیطان کے پیروکار ہوتے، اپنا محبوب تم کو عطا نہ کرتا تو آج تم شرک اور کفر کے اندھیروں سے کبھی پاک نہ ہوتے، اپنا محبوب تم کو عطا نہ فرماتا تو کبھی رب تم کو اپنی توجہ نہیں فرماتا۔ پتہ چلا آج ہماری توبہ قبول ہو رہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، آج ہمیں ہدایت ملی ہوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، آج اگر ہم کو اللہ نے اس کائنات میں باقی رکھا ہے اپنے گناہوں کے باوجود تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور وسیلہ سے میرے دوستوں کو یہ کہتا ہے کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، بالکل ہم مانتے ہیں رب رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور و رحیم بھی ہے میرے دوستوں، لیکن میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ رب ذوالجلال اس وقت بھی رحمان اور رحیم تھا، غفور و رحیم تھا جب قوم لوط کو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے اٹھا کر نیچے پٹک دیا، اوپر پتھروں کی بارش کر دی گئی، اس وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان بھی تھا، رحیم بھی تھا، وہ سارے بندے رب کے تھے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اس وقت بھی اللہ رحمان تھا، رحیم تھا جب قوم نوح تباہ کر دی گئی، اس وقت اللہ رحمان بھی تھا، رحیم بھی تھا جب قوم ہود تباہ کر دی گئی، قوم صالح تباہ کر دی گئی، قوم شعیب تباہ کر دی گئی، یہ ساری قومیں تباہ ہو گئی میرے دوستوں۔ اگر آپ قرآن مجید پڑھیں یا اللہ کے نبیوں کی میرے دوستوں تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا ان قومیں کے اندر جدا جدا کوئی گناہ تھا جس کی وجہ سے وہ قومیں تباہ ہوئی۔ شعیب علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی، وہ ناپ اور تول کے اندر میرے دوستوں صحیح نہیں کرتی، انصاف نہیں کیا کرتے تھے، ناپ تول کے اندر میرے دوستوں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اس لیے تباہ ہوتی ہے کہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو شہید کیا، حضرت قوم لوط کی قوم اس لیے تباہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی عورتوں کو چھوڑ کر غیر فطری طریقہ اختیار کیا میرے دوستوں، میرے بھائی میرے عزیزوں، وہی قوم ہے جنہوں نے ہفتے کے دن کو چھوڑ کر شکار کرنا منع کیا تھا اللہ نے، دوسرے طریقے سے انہوں نے اس دن بھی شکار کرنا شروع کر دیا، وہ قومیں جدا جدا گناہوں کی وجہ سے تباہ پر ہو گئی، صفحہ ہستی سے مٹ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نشان عبرت بنا دیا، لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ آج بھی رحمان ہے، رحیم ہے، اس وقت بھی رحمان تھا، رحیم تھا، اس وقت قوم تباہ ہوئی، لیکن آج وہ سارے گناہ اس امت میں موجود ہیں، لیکن یہ امت تباہ نہیں ہوتی، اجتماعی عذاب سے فنا نہیں ہوتی، کیوں؟ قرآن فرماتا ہے یہ اور کوئی وجہ نہیں، وجہ صرف ایک ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا ہے، میرا حبیب جب تک تمہارے اندر موجود ہے اللہ کی یہ شان ہی نہیں کہ محبوب کے ہوتے ہوئے تمہیں تباہ و برباد کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اسی بات کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ میرے دوستو آپ کھڑے ہوئے ہیں، مجھے آپ کی تکلیف کا احساس ہے، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میں آپ کو جو بات سمجھانے کے لیے آیا ہوں کہ کاش کے اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ساری نعمتیں عطا فرمائی لیکن احسان نہیں جتایا، لیکن جب اپنے محبوب کی بات آئی تو احسان جتا رہا ہے، بڑی شان کے ساتھ احسان جتا رہا ہے۔ کیوں؟ فرمایا یہ دنیا جتنی نعمتیں ہیں، یہ آنکھیں، یہ آپ کی جوانی، آپ کی اولاد، آپ کا گھر، آپ کی دولت، یہ ساری چیزیں میں نے کافروں کو بھی دی ہوئی، جو اللہ کے دشمن ہیں، جو خدا کی توحید کو نہیں مانتے، ان کو بھی یہ ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ ارے کریم کی یہ شان ہی نہیں کہ کسی کو کوئی نعمت دے اور پھر اس کا احسان جتائے، کریموں کی یہ شان نہیں ہوا کرتی۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ اپنی نیکی کو ضائع نہ کرو احسان جتا کر، پھر فرمایا یہ ساری نعمتیں دے دی، اللہ نے احسان نہیں جتایا، لیکن جب اپنا محبوب دیا تو احسان جتایا۔ کیوں؟ اس لیے احساس دلا رہا رب ذوالجلال کہ اے مومنو، میں نے آپ کو کوئی چھوٹی چیز عطا نہیں کی،
ہلکی چیز عطا نہیں کی، میرے خزانے کی سب سے عظیم چیز، میری قدرت کا شاہکار، میرا محبوب، میرے خزانے کی انمول چیز قرآن فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن فرماتا ہے یہ نبی آخری نبی ہے، یہ میرے خزانے کی۔ جب کس دن کوئی دکان پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایسی چیز دکھانا کہ اینڈ ہو جائے، آخری چیز دکھانا، اس کے بعد کوئی چیز نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تم لوگوں کو اپنا حبیب دے دیا، ایسا محبوب دے دیا کہ پیدا کر کے قلم ہی توڑ دیا۔ اب ایسا محبوب کائنات میں آ نہیں سکتا، اسی محبوب کے لیے دنیا بنائی ہے، اسی حبیب کی شان دکھانے کے لیے میدان حشر قائم کروں گا۔ اے امتیوں، وہ محبوب میں نے تم کو دے دیا ہے، اب اس محبوب کی قدر کرنا تمہارا کام ہے، اس نعمت کی قدر کرنا تمہارا کام ہے، اس نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرنا تمہارا کام ہے۔ اس فقیر نے پڑھا شکر کی تعریف کیا ہے، شکر کی تعریف میں تمام بزرگوں نے لکھا، صوفیاء کرام نے لکھا کہ شکر یہ ہے کہ جب بندے پر اللہ کی نعمت ہو تو وہ بندہ سمجھے کہ میں اس نعمت کے قابل نہ تھا، یہ تو رب کی مہربانی ہے، میں اس نعمت کے قابل نہ تھا، یہ رب کی مہربانی ہے۔ خدا کی قسم حقیقت تو یہ ہے، یہ جو ہلکی سے ہلکی نعمت ہے میرے دوستو، ہم اس کے بھی قابل نہیں، اس کے بھی قابل نہیں۔ باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ کہیں سے گزر رہے تھے، کسی نے کچرا پھینک دیا، مریدوں کو غصہ آیا، آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو، حقیقت تو یہ تھی کہ یہ سر آگ برسانے کے قابل تھا، لیکن خدا نے مٹی برسا کے اکتفا فرمایا، اعلان کیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، یہ پانی، یہ خوراک، ان چیزوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتے، جائے کہ اللہ نے ہمیں اپنا حبیب عطا کر دیا، اب شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اسی لیے حضرت نے فرمایا کرو تیرے نام پہ جا فدا، بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں۔ نام حبیب کی عزت پر، حبیب کی ناموس پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے، نبی کی عزت کے لیے ہمیں اپنی اولاد، اپنا جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ، یہ وڈیرے سردار، یہ عزتیں، رشتہ داریاں قربان کرنی پڑے تو قربان کرو۔ یہ حبیب کا حق ہے تم پر کہ جب سے تم محبوب کے ہو گئے ہو، تمہاری شان یہ ہو گئی کہ تمہارا خریدار خود خدا ہے۔ اشترار المؤمنین، اللہ ان مومنوں کا خریدار ہے۔ مولا ہم تو مٹی کے بنے ہوئے، ہم تو گندے ناپاک خون کی نطفے کی پیداوار ہے، ہم تو مولا مٹی ہے، ہماری قیمت اتنی کب سے لگ گئی؟ فرمایا جب سے تم مصطفیٰ کی در کی غلام ہو گئے۔ یہ بزم کا پیغام صرف یہی ہے کہ عزتیں ساری کی ساری مصطفیٰ کریم کے در سے ہے۔ اگر محبوب، امام ربانی نے فرمایا اللہ اکبر، کیا جملہ ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں، امام ربانی مجلس رحمت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو ذلیل و خوار کرے اور اس کے سر پر خاک ہو جو مصطفیٰ کریم کے در کی خاک ہے۔ میرے دوستوں میں بھائیو، آج وقت ہے کہ ہم اپنے نبی کریم سے تعلق قائم کر رہے ہیں۔ تعلق کو قائم کرنے کا سب سے ایک ہی آسان طریقہ ہے، وہ یہ ہے ان بندوں سے جڑ جائیے جن کا تعلق مصطفیٰ سے مضبوط ہے۔ جب ہم ان سے جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا تعلق بھی نبی سے جڑ جائے گا۔ باقی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے کہ ہماری جانیں، بچے سب مصطفیٰ کی ذات پہ قربان۔ اگر یہی عزم ہم لے کے چلیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ امام ربانی مجلس ثانی رحمۃ اللہ علیہ تعلیمات یہی ہے کہ آج کا جو دور ہے، اس دور میں عزت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے غلام ہو جاؤ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناموس، عزت پر، ختم نبوت پر پہرا دینے والے بن جاؤ۔ جو تم سے ہو سکے دین کا کام کرو۔ علم و بزم اپنا کام کر رہی ہے، آپ تک پیغام پہنچا رہی ہے۔ آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس بزم میں شامل ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کی خدمت میں لگ جائیں۔